العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ماہ رمضان تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے ماہ رمضان تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے لمحہ لمحہ تیرا رحمت واہ واہ کیا بات ہے اور دامن سرور کو بر دے گوہر مقصود سے دامن سرور کو بر دے گوہر مقصود سے ہو سکے کیا تیری مدحت واہ
عظمت واہ واہ کیا بات ہے ماہ رمضان تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ خالق کائنات نے ایک بار ہمیں پھر جلا بخشی اور ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ دعائے خالق کائنات اس ماہ مقدس کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ خالق کائنات اس رحمتوں والے ماہ کے صدقے امت مسلمہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور اس پاک رحمتوں والے ماہ کے صدقے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کا غلبہ پوری دنیا کے اندر قائم و دائم فرمائے۔ اور کئی سالوں سے ہماری ایک بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو امریکہ کی قید کے اندر ہے، خالق کائنات اس ماہ مقدس کے صدقے اس کو رہائی عطا فرمائے۔ دعائے خالق کائنات اپنا پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ عزیزان قدر، جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خالق کائنات نے اس کے اندر روزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 2 کے اندر اور آیہ نمبر 183 کے اندر سورہ بقرہ ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے ہیں، علیکم الصیام، تم پر روزے، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیے گئے ہیں، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم میں سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے روزے ہم پر فرض کیے ہیں اور روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک روزہ فرضی ہوتا ہے، فرضی، نفلی، وصلی، 3 قسم کے روزے ہوتے ہیں۔ فرضی روزے یہ ہیں جو ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم رکھتے ہیں، یہ روزے فرض ہیں ہم پہ۔ اللہ رب العزت نے جو انداز اپنایا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو روزے کے متعلق، وہ بڑا ہی انوکھا اور نرالا انداز ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تم پر میں نے روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے تھے۔ حالانکہ رب تعالیٰ تو کہہ سکتا تھا میں نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں، تم روزے رکھو، بس بات ختم۔ رب ہے، خالق کائنات ہے، اس کی مرضی، ہمیں حکم دے دیتا تم نے روزے رکھنے ہیں تو بس بات ختم۔ لیکن رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، رب تعالیٰ فرماتا ہے من قبلکم، تم پہ روزے فرض کیے، پریشان نہ ہونا، تم سے پہلوں پر بھی یہ فرض کیے تھے۔ ماں جب جاتی ہے نا ڈاکٹر کے پاس اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر ہسپتال کے اندر، تو وہ ڈاکٹر جب ٹیکا لگانے لگتا ہے نا تو بچہ رونے لگ جاتا ہے، وہ بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ تو ماں جو ہوتی ہے نا، وہ باہر والے جو چھوٹے چھوٹے بچے ٹیکا لگوا رہے ہوتے ہیں نا، ان کی طرف لے جاتی ہے، کہتی ہے یہ دیکھو یہ بھی تو لگوا رہے ہیں، ان کو کچھ ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا، تو بھی لگوا لے، تجھے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس کو حوصلہ ہو جاتا ہے اگر ان کو کچھ نہیں ہوا تو مجھے کیا ہو سکتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزے فرض کیے تھے، اگر ان کو کچھ نہیں ہوا نا تو ہونا تم کو بھی کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں نا انداز کتنا پیارا ہے رب تعالیٰ کا۔
कितने आसान अंदाज से रब ताला अपने गुलामों को, अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों को बात समझा रहा है कि परेशान नहीं होना। ये नहीं है कि अब तुमने सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहना है तो तुम्हें कुछ हो जाएगा, ना ना, परेशान नहीं होना। फरमाया ये रोजे जो है ये तुमसे पहलों पर भी फर्ज किए गए हैं। या अल्लाह, अगर हम रोजे रखें तो हमें इनाम क्या मिलेगा? बंदा सारा दिन मजदूरी करता है तो शाम टाइम उसको जनाब कुछ ना कुछ मुआवजा मिलता है, उजरत मिलती है। किसी जनाब कंपनी के अंदर मुलाजिम हो, किसी दफ्तर के अंदर मुलाजिम हो तो उसको जनाब उसका इवज मिलता है, बदला मिलता है, उजरत मिलती है। या अल्लाह, अगर हम रोजे रखें तो हमें क्या मिलेगा? रब ताला फरमाता है जब तुम रोजे रखोगे तो मैं तुम्हें तकवे की दौलत से माला माल कर दूंगा। ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत का प्यार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों के साथ। और पहले रोजे ऐसे नहीं थे जैसे अब है। सबसे पहले नबूवत के 15वें साल और हिजरत के दूसरे साल 10 शवाल मुकर्रम को रोजे फर्ज हुए हैं। पहले रोजों का तरीका यह था कि सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहना है, और शाम टाइम अगर खा पी लिया तो ठीक है, अगर नहीं खाया सो गए, सो कर उठे तो अब खाने की इजाजत नहीं है, फिर रोजा स्टार्ट है आपका। अब तो हम सहरी करते हैं, सहरी के बाद अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी के बाद चाहे जितनी देर सो जाएं कोई परवाह नहीं है। सुबह जनाब सहरी से पहले पहले उठ, सहरी टाइम उठ कर हम फिर खाना खा लें तो हमारे रोजे के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारा रोजा वहां से स्टार्ट होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रहना है। अगर शाम टाइम आपकी आंख लग गई, नींद आ गई, अब आप खा पी नहीं सकते हैं, बल्कि आपका रोजा जारी हो जाएगा। अब अगले दिन शाम टाइम आप खाएंगे, चाहे वो 24 घंटे गुजर जाएं, ऐसे चाहे 48 घंटे गुजर जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम भी ऐसे रोजे रखते थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम थे हजरत सरमा इब्ने कैस। सारा दिन मजदूरी करते, मेहनत करते, मशक्क़त करते, जब शाम टाइम घर को वापस लौटे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम घर के अंदर आए हैं तो बीवी से कहा कि है कुछ खाने को? उन्होंने कहा जी मैं आपके इंतज़ार में थी, अगर आप आएंगे तो फिर बनाऊंगी। वफाशार औरतें थी, बीवियां थी, अदब वाली थी, एहतराम वाली थी, और जब वो एहतराम वाली थी तो उनकी औलाद भी एहतराम वाली थी। जब उनके अंदर अदब था, जब उनके अंदर एहतराम था, दीन इस्लाम का प्यार था, अपने शौहरों का अदब था, तो पैदा होने वाले भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा बंदे बनते थे। आप उनके इंतजार में बैठी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये गुलाम ने फरमाया अच्छा ठीक है आप खाना बना लो, मैं तब तक आपका इंतजार करता हूँ। ये खाना बनाने के लिए चली गई हैं। जब खाना बनाने के लिए चली गई तो वापस आती हैं तो क्या देखती हैं, हजरत सरमा इब्ने कैस सो चुके होते हैं। आप उनको उठाती हैं, उठो खाना खा लो। आप फरमाते हैं अब तो मैं खाना नहीं खा सकता, क्योंकि हमारी शरीयत के अंदर है, ये हुजूर के दौर की बात है, शरीयत के अंदर है कि जब आंख लग जाए अफ्तारी का वक़्त तो उसके बाद खाना नहीं खाना। रोज़ा आपका शुरू है, अब मेरा तो रोज़ा है, अब मैं खाना नहीं खा सकता हूँ। ऐसे ही रात गुजर गई, अगला दिन हुआ, फिर मजदूरी के लिए निकल गए। मजदूरी करते 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 वक्त गुजर गया तो आप बेहोश हो गए। जब बेहोश हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में आपका जो वाक़या था वो बयान किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई, परेशान हो गए। ये हुजूर का प्यार है अपनी उम्मत के साथ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम को तकलीफ पहुंचती है तो वो हुजूर को तकलीफ पहुंचती है। ये हुजूर का अपनी उम्मत के साथ प्यार है। उधर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम को ये तकलीफ पहुंची, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना कानून ही बदल दिया। जब देखा ना कि मेरा महबूब अपने गुलाम के लिए परेशान है, अपने उम्मती के लिए परेशान है, अपने साहबी के लिए परेशान है, अल्लाह ने फरमाया मैं महबूब को परेशान होता कैसे देख सकता हूं? महबूब मेरा है, मैं उससे प्यार करता हूं और वो अपने गुलाम की वजह से परेशान हो गया है। फरमाया जिब्राइल जल्दी करो, मेरे महबूब की बारगाह में मेरे कुरान की आयत लेकर हाजिर हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना कानून बदल दिया।
رب تعالیٰ نے فرمایا وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کے غلاموں پہلے تو ایسا تھا نا کہ افطاری کے وقت اگر تم کھا لیتے تو ٹھیک، آنکھ لگ جاتی، اس کے بعد جب سو کر اٹھتے تو اس کے بعد کھانا پینا تمہارے لیے جائز نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا اب تم صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہو، اس کے بعد سے لے کر سحری تک جتنا مرضی جی چاہے کھا لو پی لو، کوئی تمہیں پوچھ توچھ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے اپنا قانون بدل دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا اب یہ انداز، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ رات کو بیویوں کے پاس جانا حلال نہیں تھا رمضان المبارک کے ماہ کے اندر، ممانعت تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر اور ان کے علاوہ اور کوئی صحابی تھے، وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اپنی بیویوں سے جماع کر بیٹھے ہیں، ہم بستری کر بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ پریشان ہوئے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ پہلے بیویوں کے ساتھ رات کو رمضان المبارک کے ماہ کے اندر جماع کرنا جائز نہیں تھا۔ فرمایا اے میرے غلاموں، اب میں نے تمہاری وجہ سے اپنے محبوب کے صدقے اب یہ بھی قانون بدل دیا ہے۔ اور صرف اس کو ویسا بیان نہیں کیا، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بنا کر نازل فرمایا، اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اب تم رات کے اندر، روزوں کے دنوں کے اندر، رات کے اندر اپنی بیویوں سے جماع کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے جائز ہے، کیونکہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ بیوی کو فرمایا کہ وہ بندے کا لباس ہے، مرد کا لباس ہے، اور مرد کو فرمایا وہ بیوی کا لباس ہے۔ یہاں پر علماء کرام نے بڑی تفصیلی گفتگو کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرد کا اپنے گھر کی ایسی باتیں بتانا حرام ہے، دوستوں کے اندر، باہر جا کر کسی مجلس کے اندر اپنی جو پرسنل باتیں ہیں ان کو ڈسکس کرنا، یعنی میاں بیوی کے جو باتیں ہیں اس کے جو راز ہیں وہ باہر لوگوں کے درمیان افشا کرنا، کھول دینا، فرمایا یہ مرد پر حرام ہے۔ اور ایسا ہی عورت کا باہر جا کر اپنی سہیلیوں کے اندر، باہر عورتوں کے اندر بیان کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ کیوں؟ رب تعالیٰ فرما رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ اب اس کا اس کی باتیں اور اس کا اس کی باتیں چھپانا دونوں پر فرض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کرام سے یہ فعل واقعہ ہوا تو اللہ رب العزت نے قانون بدل دیا۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن کے اندر آتی ہے، ہر بندے کے ذہن کے اندر بات آتی ہے، بھئی صحابیوں کیسے کام کرتے ہیں؟ بھئی صحابی ہو کے اتنے بڑے تقویٰ کے مالک ہو کے وہ اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے جبکہ شریعت نے منع کیا تھا۔ اس کے اندر بھی ایک راز ہے، صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ یہ قریب نہیں جانا، لیکن رب تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ یہ میرے محبوب کے غلام ہیں، یہ ایسا کام کریں گے تو آنے والی جو میرے محمد کے غلام ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ورنہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ جناب ان کے پاس چلے گئے اور انہوں نے روزہ توڑ دیا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو سوچ کے کسی حصے میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ ان سے کام ہوا ہے تو صرف اور صرف ہماری آسانی کے لیے ہوا ہے، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو آج ہمیں بھی ویسا ہی کرنا پڑتا، ہم بھی جناب 24 گھنٹوں کا روزہ رکھتے۔ یہ حضور کے غلاموں سے ہوا ہے تو ہمارے لیے آسانیاں ہے نا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور صحابہ کرام یہ بھی جانتے تھے کہ ہر مرد کی دوا ملتی در مصطفیٰ سے ہے، ہر دکھ کی دوا ملتی در مصطفیٰ سے ہے، ہر مشکل کی دوا ملتی در مصطفیٰ سے ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وقعت علی امراتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا اس حال میں کہ میں روزے دار تھا، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کر لیا تو اب کفارہ ادا کر۔ فردی روزہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے نا بغیر کسی عذر کے تو رب تعالیٰ کی جانب سے جو حکم ہے وہ کفارہ ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے۔
یعنی کسی بندے روزہ تروڑ دیتا رکھا ہوا سی انہوں کوئی شرعی عذر بھی لائق نہ ہویا اس نے ایویں ہی تروڑ چھڈا ان دے واسطے کفارہ ہے. اگر کوئی مریض ہے یا کوئی مسافر ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بعد میں قضا کرے. بعد والے جو دن ہیں ان کے اندر ویسا روزہ رکھ لے. اور آگے والے بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دو گے نا تو بعد میں پورا سال روزہ رکھتے رہو گے تو رمضان کے اس ایک روزہ کے برابر کو تم ثواب نہیں پا سکتے. رمضان کے علاوہ پورا سال روزہ رکھتے رہو اور ایک رمضان کا روزہ چھوڑ دو فرمایا اس رمضان کے روزے کے ثواب کو تم نہیں پہنچ سکتے. اتنی شان والا ایک روزہ ہے. کہاں پورا سال اور کہاں ایک روزہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا ہے اب میرے لیے کیا حکم ہے. حضور نے فرمایا کفارہ ادا کرو. اب کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ایک غلام آزاد کرو یا 60 دن مسلسل روزے رکھو. یہ کفارہ ہے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قابو وچ نہیں آیا تو 60 پورے کیویں رکھاں گا. حضور نے فرمایا پھر این کر غلام آزاد کر. یا رسول اللہ غلام تو آزاد کرے جن کو مال و دولت ہوئے. میں تو ویسے غریب ہوں میرے کو اتنا مال ہی نہیں ہے میں کیویں غلام آزاد کر سکنا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر این کر 60 مسکیناں نو کھانا کھلا. یا رسول اللہ جی میرے کو تو اتنا مال کو نہیں میں تاتے گھر والا بڑا اوکھا ٹکر پورا کرنا تو میں 60 مسکیناں نو کیویں کھلاواں گا. ہن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آون دا کوئی نہ کوئی تو مقصد سی نا اس دا بھئی نہ غلام آزاد کر سکتا ہے نہ جناب وہ 60 مسکیناں نو کھانا کھوا سکتا ہے نہ 60 مسلسل روزہ رکھ سکتا ہے. پھر حضور کو کرن کی آیا ہے؟ صحابی دسنا ہے چاہتا جدو ساریاں چیزاں ختم ہو جاویں نا ادو حضور دے در تے آ جاویے تو اتھے بھی حضور کوئی نہ کوئی راہ کھول دیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جی نہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں نہ مجھ میں طاقت ہے کہ میں 60 روزے مسلسل رکھ سکوں. یا رسول اللہ جی نہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں ایک غلام آزاد کر سکوں. میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا پھر نکل جا میرے دربار سے اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جا کر یہ کام کر اگر کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تو گناہگار ہے. نہ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی میرے کریم آقا نے فرمایا او میرے سونے غلام اگر یہ تو نہیں کر سکتا ہے تو پھر مجھ محمد کے دربار میں بیٹھ جا میں محمد اس کا کوئی حل نکال دیتا ہوں. اب میرے دروازے پہ آئے ہو تو ایسے خالیات تو نہیں جانے دینا نا. بیٹھ جاؤ. حضور کے غلام وہاں پر بیٹھ گئے. اتنے میں حضور نبی کریم کی بارگاہ میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا گیا. ایک کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا گیا. حضور کی بارگاہ میں آیا. حضور نے فرمایا این السائل وہ سوال کرنے والا کہاں پہ ہے سوال کرنے والا کہاں پہ ہے. عرض کرتا ہے لبیک یا رسول اللہ جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. میرے کریم آقا نے فرمایا ادھر آ میرے پاس آ. جب کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا حضور نے فرمایا ان کھجوروں کو اٹھا لو جا کر جو بستی والے غریب لوگ ہیں ان کے اندر تقسیم کر دو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. جب وہ ٹوکرا لے کر چلا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسے دیکھ رہے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا وہ جا رہا ہے 3-4 قدم آگے چلا رک گیا. میرے کریم آقا کی طرف
طرف मुड़ कर देखने लगा। हुजूर ने फरमाया अब क्या हुआ? अर्ज करता है या रसूल अल्लाह जी, आपने फरमाया है जाकर गरीबों के अंदर तकसीम कर दो। यहाँ पर इस बस्ती के अंदर मुझसे बड़ा तो कोई गरीब है ही नहीं। या रसूल अल्लाह जी, मैं फिर क्या करूं? मेरे करीम आका ने फरमाया ओ मेरे गुलाम, ऐसा कर ये खजूरें लेकर चला जा, जाकर अपने घर वालों को खिला दे। फरमाया घर वालों को खिलाना तेरा काम है, इसका कफारा अदा करवाना मैं मोहम्मद का काम है। जब वो जा रहा होगा तो यूं ही कह रहा होगा कि जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। जिसे मिल गया मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र करें। एंड गूंज तो पवनी चाहिए ना मस्जिद विच। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बाग जन्नत का वो क्या करेगा? मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। भला बाग जन्नत का वो क्या करेगा? जिक्र हो चस्प आनी चाहिए ना, बंदा पता चले ना हजूर का जिक्र हो रहा है। हाँ हजूर दे गुलाम है, अभी किसी जनाब आए कि जगह ते बैठे, अल्लाह के घर में आए बैठे हैं। हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते ने फरिश्ते आंदे ने, फरिश्ते जमीन ते उतरते ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्होंने फरमाता है, वो चेकिंग करके ना वापसी जाते हैं। अल्लाह पूछता है दसो जी की लैके आए हो? कुछ उन्होंने या अल्लाह कुछ लोग ऐसे सन जेड़े गाना दे अंदर जनाब अपनी दुनियादारी दे अंदर मशगूल सन। तो रब तआला फरमाता होर या अल्लाह कुछ ऐसे भी सन जेड़े तेरे महबूब का जिक्र कर रहे सन, जेड़े तेरे महबूब का जिक्र कर रहे सन। हुण अल्लाह रब्बुल इज्जत अगे भी बयान फरमांदा है, रब तआला फरमांदा मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ। या अल्लाह केड़ी गल ते गवाह रबी? फरमाया जेड़े बंदे मेरे महबूब का जिक्र करते पाया ना, इन्हां ते गवाह हो जाओ। जदों क़यामत वाला दे होवे ना, ये आवेण ते इन्हां दी गवाहियां तुसां देवणियां के मेरे महबूब का जिक्र करदे आए। फिर करना चाहिए ना, फिर हम क्यों ना कहें कि भला बाग जन्नत का वो क्या करेगा? मदीने में जिसको ठिकाना। हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम ये जा रहे हैं। अब शरीयत कहती है 60 मुसलसल रोजे रखो, या जनाब 60 मस्कीनों को खाना खिलाओ, या एक गुलाम आजाद करो। इसके अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन दर मुस्तफ़ा पे आने का ये सिला मिलता है, ना गुलाम आजाद कराना पड़ता है, ना 60 मस्कीनों को खाना खिलाना पड़ता है, ना 60 मुसलसल रोजे रखना पड़ते हैं, बल्कि मोहम्मद के दर पे आने का ये सिला मिलता है कि जहां पर शरीयत की कैदे खत्म हो जाती है, वहां पर मोहम्मद अरबी के दरवाजे पे आने वाले के दामन को भर दिया जाता है। और जब दुनिया के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा इतना नवाज रहे हैं, तो ईमान से बताइए जब क़यामत का दिन होगा, जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर किसी को अपनी अपनी होगी। जब यहाँ पर इतने करम है, तो ईमान से बताइए वहाँ पर कितने करम होंगे। फिर हम क्यों ना कहें कि जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का
अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गए। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं। यहाँ पर एक बात और भी ज़हन नशीन कर लें, हजूर का दर वो दर है जहाँ पर जो भी आता है मुरादे पा कर जाता है। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजूर का मकाम तो बड़ा अरफा वाला है ना, बड़ा ही ऊंचा है, बड़ा ही ऊंचा है, बड़ा ही ऊंचा है। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान बंदे की शिफात करेंगे। रोज़ा और कुरान बंदे की शिफात करेंगे। रोज़ा अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा, अल्लाह इसने मेरी हिफाजत की, इसने मुझे रखा, सारा दिन भूखा प्यासा रहा। जहां पर लोग सारा दिन खाना खाते थे, सारा दिन पानी पीते थे, सारा दिन जनाब दुनिया के कामों के अंदर मशगूल रहते थे, गुनाह के कामों के अंदर मुब्तला रहते थे। या अल्लाह जी, ये तेरा बंदा मुझे रख कर मेरी हिफाजत करता था, ऐ मेरे अल्लाह इसके हक में मैं शिफात करता हूँ। या अल्लाह मेरी शिफात को कबूल फरमा ले। अब इसकी शिफात होगी, कुरान आगे आ जाएगा, अर्ज करेगा, मेरे सोने अल्लाह ये मुझे पढ़ता था, ये मेरी हिफाजत करता था जब लोग दूसरी किताबों के अंदर मशगूल थे, जब लोग डाइजेस्ट के अंदर मशगूल थे, जब लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर मशगूल थे, जब लोग मैथमेटिक्स को इंग्लिश के अंदर मशगूल थे। ऐ मेरे सोने अल्लाह, ये तब कुरान को उठाकर वो अपने सीने से लगाता था। ऐ मेरे अल्लाह, तेरी बारगाह में मैं अर्ज करता हूँ, मेरी शिफात को इस हक में कबूल फरमा ले। मेरा अल्लाह फरमाएगा, ओ कुरान रोज़ा सुनो, मैंने तुम दोनों की शिफात को अपने बंदे के हक में कबूल फरमा लिया है। कुरान भी शिफात करने वाला है, रोज़ा भी शिफात करने वाला है। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अब आ गई है अड़के भाई तो फिर छड़नी तो नहीं है, ताई हुई तो फिर रमनी भी नहीं चाहिए जो होवे चंगी। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन शिफात करेंगे। क़यामत के दिन क्या करेंगे? शिफात करेंगे। यहाँ पर लोग कहते हैं नहीं जी, नहीं जी, वहाँ पर जिसको जो जज़ा मिलेगी जी वो अल्लाह ही देगा, उसके अलावा तो कोई नहीं है, जो भी होगा अल्लाह ही करेगा। हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, जब फरमान मुस्तफ़ा के मुताबिक कुरान शिफात कर रहा है, जब फरमान मुस्तफ़ा के मुताबिक कुरान शिफात कर रहा है, जब फरमान मुस्तफ़ा के मुताबिक रोज़ा बंदे की शिफात कर रहा है, तो फिर ईमान से बता, कुरान रमज़ान शिफात कर सकता है? जिसके लिए अल्लाह ने सारी कायनात को सजाया, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा शिफात नहीं कर सकते हैं? हमारा ये अकीदा है, हमारा ये यकीन है, हम ये पक्के ठक्के यकीन से कहते हैं, क़यामत का दिन होगा, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, या अल्लाह चंगे चंगे तू आदे कोल ही रख ले, जेड़े गुनाहगार ने इन्होंने मेरे हवाले कर दे, इन्हां दे बारे में सिफारिश करांगा, फिर तू इन्हां दे हक में मेरी शिफात को कबूल फरमाए। साडा तो यह यकीन है, हमको जज़ा मिलेगी मुहम्मद के इश्क की, दोज़ख के आस पास लाया न जाएगा, और दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा। और हमारे एक खतीब साहब से आपने सुना ही होगा, अल्लामा शब्बीर हुसैन हाफिज़ाबादी, आपने सुना होगा नाम उनका, बड़े अल्लाह पाए के खतीब थे। आप फरमाते थे कि तुम हजूर की शिफात का इनकार करते हो। वो ये शेर पढ़ा करते थे, वो कहते थे, दोज़ख में तू तो क्या तेरा ताया भी जाएगा। जो हजूर की नाफरमानियां करते हैं ना, हजूर की शिफात के मुनकर हैं, उनके बारे में फरमाते थे, दोज़ख में तू तो क्या, तू तो जासी जासी, तो जै तेन पाला ना वो भी नाल जासी, दोज़ख में तू तो क्या तेरा ताया भी जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से ऐसा गुस्ताख देखा ना जाएगा। हाँ, फरमाते थे कि तुसी तो जाना ही जाना है, लेकिन असी हजूर दे गुलाम है, साडा ये यकीन है, साडा ये अकीदा है, क़यामत दा दिन होएगा, हजूर दा उम्मती परेशान होया तो हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को
اس کی پریشانی نہیں دیکھی جانی، اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرن گے اللہ اے میرا گناہگار بندہ ہے، اس نے بڑیاں بد نیکیاں کیتیاں، یا اللہ اس کے حق وچ میں سفارش کرنا، میری سفارش اس حق قبول فرما لے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پہلے تو روزہ یہ تھا کہ سارا دن 24 گھنٹے کا روزہ، یا رسول اللہ جی اب کھانے پینے کی باری آئی ہے، یعنی روزانہ سحری کرنے کا باری آئی ہے، تو اب اس کے اندر بھی کوئی جزا ہے، اب اس کے اندر بھی کوئی کمال ہے، کوئی حکمت ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحروا فإن السحور برکۃ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ اللہ رب العزت نے سحری کے اندر برکت رکھ دی ہے، سحری کے اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھ دی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ افطار کرنے والا اور روزہ افطار کرانے والا اللہ رب العزت دونوں کو برابر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اللہ رب العزت اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کسی کے پاس اتنا نہ ہو، طاقت نہ ہو کہ وہ اتنا کھانا کھلا سکے تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اتنا نہ ہو نا، ایک کھجور کھلا دے، ایک کھجور کھلا دے یا ایک گھونٹ پانی کا پلا دے، جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا فرمایا اتنا ہی ثواب اس کھجور یا ایک گھونٹ پانی پلانے والے کو ملے گا۔ کیا برکت ہے، کیا برکت ہے۔ پھر اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ماہ رمضان تیری عظمت واہ واہ کیا بات ہے، لمحہ لمحہ تیرا رحمت واہ واہ کیا بات ہے، لمحہ لمحہ تیرا رحمت واہ واہ کیا بات ہے۔ رمضان کی تو بات ہی کیا ہے، یہ تو بڑا ہی عرف والا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب روزے دار روزہ رکھتا ہے نا، روزہ رکھ لیتا ہے، سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، سمندر کے اندر رہنے والی دعائیں مچھلیاں جو ہے وہ دعائیں مغفرت کر رہی ہیں۔ اب اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے روزے دار کی؟ چل وہ زمین پر رہا ہے، اور آگے والی بات اس سے بھی بڑی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی عطا کروں گا۔ اب یہاں پر علماء کرام نے کلام کیا، آپ فرماتے ہیں نماز پڑھو اللہ جنت دیتا ہے، نماز پڑھو اللہ جنت دیتا ہے، حج کرو اللہ جنت دیتا ہے، تم زکوٰۃ ادا کرو اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت روزے کے بدلے میں پتہ ہے کیا دیتا ہے؟ جنت تو ملنی ہے، ساتھ میں خدا بھی مل جاتا ہے، ساتھ میں خدا بھی مل جاتا ہے۔ اور جس کو خدا مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ جس کو اللہ رب العزت مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ اور یہاں پر پھر علماء کرام کلام کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کا ملنا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے دیدار سے اس کو شرف یاب فرمائے گا۔ تو جس دن اللہ رب العزت اس کو اپنا دیدار کرائے گا تو وہ کیا ہی قیمتیاں کھڑیاں ہوں گی۔ اور آج جتنے بھی دوست ہیں سب سے تقریر ختم ہو گئی ہے، یہ ایک پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے، روزے رکھ رہے ہیں اور دو مسئلے بھی میں نے آپ کو بتانے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ روزہ افطار کرتے ہیں، روزہ افطار کرنے سے پہلے آپ دعا پڑھتے ہیں، روزہ افطار کرنے سے پہلے دعا نہیں ہے، یہ جو دعا پڑھتے ہیں نا اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ روزہ کھولنے سے پہلے کی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑا رواج ہے کہ جب ادھر سے اعلان ہوتا ہے تو ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، آپ دعا کریں، لیکن یہ دعا نہیں ہے، یہ روزہ افطار کرنے کے بعد کی دعا ہے۔ یعنی جب آپ کھجور کھا لیں، پانی کا گھونٹ پی لیں
اس کے بعد یہ دعا پڑھیں. یہ اس کے بعد کی دعا ہے, پہلے کی دعا نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی روزہ افطار کرنے کے بعد دعا مانگا کرتے تھے. ہمارے یہاں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں, وہ پہلے ہی دعا مانگ لیتے ہیں, حالانکہ پہلے نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض حضرات ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے یا نہیں ہے, یعنی کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے اس کے لیے انجیکشن لگوانا جائز ہے یا نہیں. اس کے بارے میں بھی سن لیں کہ طاقت کا انجیکشن جان بوجھ کر لگوانا یہ جائز نہیں ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. انجیکشن طاقت کا, یہ قوت والا, یہ انجیکشن لگوانا یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ بیمار ہو, وہ انسولین بول دیں, ان کا ٹیکہ لگوانا وہ علماء کرام نے جائز قرار دیتا ہے. وہ بھی اس وقت جدو اس تو بغیر گزارا نہ ہوئے, ورنہ علماء کرام نے فرمایا کہ ٹیکہ لگوانا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن بعض علماء کرام نے اس سے اتفاق کیا, وہ فرماتے ہیں اگر اس نو اتنا مطلب وہ قوت دے وچ کمی ہو جاوے کہ روزہ توڑن تے مجبور ہو جاوے کہ وہ ٹیکے لگاون تو بغیر گزارا نہیں ہوئے گا, تو فرماتے ہیں پھر اس نو جائز ہے کہ وہ ٹیکہ لگا سکتا ہے. لیکن طاقت والا ٹیکہ پھر بھی جائز نہیں ہے, طاقت والا ٹیکہ نہیں لگا سکتا. اور ایسے ہی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے بارگاہ دے وچ بھی کئی ایسے مسائل پیش ہوئے جنہ دے بارے اکثر لوگوں کو ناواقفیت ہے, لا علمی ہے, اور وہ ارتکاب کرتے ہیں. اس واسطے اگر کسی مسئلے کا پتہ نہ ہوئے تو وہ پوچھ لیا کرو, شرم محسوس نہ کیتی کرو. اسی دنیا کے کماں دے وچ ہر گل پوچھ لئی دی ہے, ایک دوسرے کو مشورہ لے لਈدا ہے, لیکن دین اسلام دے جو باری آوے تو اسی شرم محسوس کرے, شرم نہ کیتی کرو. کسی چھوٹے کو بھی اگر پوچھنا پوے تو پوچھ لیا کرو, کیونکہ مسئلہ اگر تمہیں سیدھا پتہ چل گیا ایتھے بھی سر خرو تو اوتھے بھی سر خرو. اور اج تساں نے ایک بیٹی ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی, نہ تو سنا ہی ہونا ہے, پاکستان دی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی, غالباً اج انہوں نے 20 سال ہو گئے نے. وہ امریکہ دی قید وچ ہے, امریکہ دی قید وچ ہے, 20 سال ہونے والا ہے تقریباً عرصہ. تے جدوں بھی مسلمانوں دی بیٹی ہے, بیٹی تو پھر بیٹی ہوندی ہے نا, بیٹی تو پھر بیٹی. حضور دی بارگاہ میں حاتم طائی دی بیٹی آئی نا, تو حضور دے غلاماں نے کہا یا رسول اللہ, تو کافر دی بیٹی ہے. حضور نے فرمایا بیٹی تو بیٹی ہے, بھاویں کافر دی ہوے تے بھاویں مسلمان دی ہوے, بیٹی تو بیٹی ہو تو اپنی بیٹی ہے نا. آج 20 سال ہو گئے انہاں دی قید وچ ہے, اج تک کدے کسے گل نہیں کیتی. دعا کرنا ہر افطاری تو بعد, روزے تو بعد, اللہ روزے دار دی دعا نو قبول فرماندا ہے. تے جمعے تے جڑا دعا کرے اللہ رب العزت اس دی بھی دعا قبول فرماندا ہے. تو اس بیٹی واسطے اپنی بیٹی سمجھ کے دعا کرنا. اگر اتھے ساڈی بیٹی ہوندی تو ساڈے دل تے کی گزردی. اج اس دی ماں رو رو کے پکار رہی ہے, اور ہر ایک بندے مسلمان کو پیغام دے رہی ہے کہ میری بیٹی واسطے آواز اٹھاؤ. اس واسطے تواڈے سارا واسطے پیغام ہے کہ اس ساڈی بیٹی واسطے سارا نے دعا کرنی ہے. خالق کائنات اس نو اپنی غیبی مدد دے نال پاکستان دے وچ واپس لے کے آئے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتے ادا فرما لے.